السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الترمذی بسند حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے جس چیز کی گزارش، نصیحت اور وصیت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی اور عظیم ترین وصیت اور نصیحت ہے، اور سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امتوں کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کی ہے۔ اور تقوی کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے ہم دل سے راضی ہوں اور اسے کریں، دل سے راضی ہوں، خوش ہوں، مطمئن ہوں اور اسے کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالی نے ہمیں روک دیا ہے اس سے ہم راضی ہوں اور اس سے پرہیز کریں اور اس سے بچیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ تقوی انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر رفعت اور بلندی اور ترقی عطا کرتی ہے۔ تقوی کے ذریعے بندہ اللہ تعالی کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اور تقوی کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا، قریبی ہوتا ہے، جو سارے مشکلات سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے اور ساری نعمتیں پانے کا اکیلا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ناپسند فرماتا ہے جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو نہ کرتے ہیں اور نہ اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں۔ اور تقوی کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر فیصلہ کرے گا۔ اور تقوی یہ وہ معاملہ ہے کہ بندہ جانتا ہے یا تو اس کا رب جانتا ہے اور کوئی دوسرا اس کو نہیں جان سکتا چند ظاہری چیزوں کے علاوہ۔ دوسری بات، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمہ دیا ہے۔ جامع کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ورڈز اور الفاظ بہت کم ہوتے تھے، لیکن اس کے اندر معنی اور مفہوم اور ارتھ میں، مطلب میں پوری دنیا بھری ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسی حدیثیں بیان فرمائی ہیں جو دیکھنے میں، لکھنے میں بہت چھوٹی ہیں، بہت مختصر ہے، الفاظ اس میں بہت کم ہیں، ورڈ اس میں بہت کم ہیں، شبد بہت کم ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کو وہ چیز شامل ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر حسن سند سے ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام آدمی کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ اسلام کی بہتری، اس کے اسلام کی بہتری اسی میں ہے، اس کا اسلام کامل اور مکمل ہے، جو انسان، جو آدمی، مرد یا عورت
ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان کی طرف دیکھے بھی نہیں، ان چیزوں کو سنے بھی نہیں، اس میں اپنے آپ کو مشغول بھی نہ کرے جو اس کے لیے نفع بخش دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے یا اقتصادی اعتبار سے کسی طرح فائدہ مند نہ ہو، بے سود ہو، بے منفعت ہو، بے فائدہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی حدیث بیان کی، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو پوری چیزوں کو یہ حدیث شامل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی رسول آئے اور کہا اللہ کے رسول ہمیں وصیت کیجئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا جملہ بولا لیکن بہت ساری چیزیں اس کے اندر، لا تغضب، تم غصہ نہ ہو، لا تغضب، تم غصہ نہ ہو۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر بات کہی لیکن بہت ساری چیزیں اس کے اندر بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ دیکھیے حدیث بڑی چھوٹی ہے لیکن پوری چیزیں اس کے اندر ہیں، یہاں تک کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی حدیث بیان کی جس میں بہت معنی اور مفہوم اور ارتھ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، حدیث کا ٹکڑا، اگر آدمی بولے تو یا تو اچھی بات بولے ورنہ کیا کرے، خاموش رہے۔ یہ 4 حدیث ہیں میں نے یہ ذکر کیا جس کو امام صاحب نے ذکر کیا تھا آج کے خطبے میں کہ اللہ کے رسول اکرم کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی الفاظ ورڈز کم اور معنی اور مفہوم بہت ہی زیادہ۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، بلکہ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی۔ پہلی وہ حدیث جو میں نے ذکر کیا حضرت ابو ہریرہ والی کہ من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی بہتری اسی میں ہے، آدمی کا مکمل اسلام اسی وقت ہوگا، آدمی اپنے اسلام میں کامل اور مکمل اور محفوظ اسی صورت میں ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان ساری باتوں کو، ان سارے معاملات کو، ان سارے کاروبار کو چھوڑ دے، بالکل چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں ہے، جو اس کے لیے مفید نہیں ہے، جو اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر ایک مسلمان مرد اور عورت اپنے ان سارے کاموں سے آنکھ بند کر لے، کان بند کر لے، دل و دماغ کا میں تالا لگا لے جو اس کے فائدے کی نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے، تو بہت سارے وقت اس کو مل جائیں گے دوسرے اہم کام کرنے میں اور بہت سارے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا، حسد سے بچ جائے گا، غیبت سے بچ جائے گا، چغلی سے بچ جائے گا، تہمت لگانے سے بچ جائے گا، عزت ریزی کرنے سے بچ جائے گا، سماج میں خرابیاں پھیلانے سے بچ جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ہے اسلام، ایک چیز ہے ایمان۔ اسلام ظاہری عبادات کا نام ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ اور خیرات ہے، یہ ظاہری امور کا نام اسلام ہے۔ اور ایمان یہ اندرونی عقیدے کا نام ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتے پر ایمان، رسولوں پر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں، یہ کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو عبادات ہیں دوسرے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب آئیے حدیث پر، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ اس آدمی کا اسلام مکمل ہے، کامل ہے، اس کا اسلام بہتر ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کی جو بے منفعت ہو، بے فائدہ ہو، فضول ہو، بکواس ہو، اس سے متعلق نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کیا اس حدیث پر ہمارا یا ہمارے مسلم سماج کی اکثریت کا عمل ہے؟ اب آئیے ایک مسئلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام بہتر اس کا ہے، یہ اسلام کی اچھائی ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ شیخ صاحب حفظہ اللہ نے ذکر کیا سب سے پہلی فرصت میں موبائل ہے، موبائل میں بہت سارے میسج آتے ہیں، بہت سارے ایپ ہیں،
بہت سارے گروپ ہیں، بہت سارے گیم ہیں. ہر گروپ کو، ہر میسج کو ہم دیکھنے لگیں، ہم سننے لگیں، ہم فارورڈ کرنے لگیں، بنا اس کے کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، بنا اس کے کہ ہمارے لیے یا ہمارے بھائیوں کے لیے مفید ہے، اچھی چیز ہے یا نقصان، بس پھٹافٹ دیکھتے ہیں. وقت برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وقت کی بڑی قیمت ہے، وقت کی بڑی قیمت ہے. ہر خبر کا پڑھنا، ہر خبر کا سننا، خاص طور پر اس وقت ہر ایک کے میسج کو سننا، اس کا جواب دینا. اس سے پہلے ہم دیکھیں کیا اس کی ہمارے لیے کوئی اہم چیز ہے، ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے اس کے اندر کوئی خیر خواہی اور بھلائی ہے. اگر دیکھا جائے تو واٹس ایپ پر ایسے میسج آتے ہیں، ایسے میسج آتے ہیں جس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ نقصان دہ ہو، ہمارے لیے فارورڈ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے فارورڈ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور آج کی اس دنیا میں معمولی بات کو ایسا بڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے جس میں پورا ہمارا وقت برباد ہو جاتا ہے. دوسری چیز، موبائل ہی دیکھ لیجئے، کیا فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ڈرامے دیکھنا اور بیٹھ کر کھیل کے کہانیاں دیکھنا، بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھنا، بیٹھ کر فٹ بال میچ دیکھنا، بتائیے امانت داری سے جواب دیں ہم، کیا ہمارے دین اعتبار سے، ہمارے سماجی اعتبار سے، ہمارے اقتصادی مالی اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے؟ اس کی ضرورت ہمیں؟ کیا اس کی ضرورت ہم کرکٹ کا میچ دیکھیں؟ کیا اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم گانے سنیں؟ کیا اس کی ضرورت ہے کہ ہم فلمیں دیکھیں؟ کیا اس کی ضرورت ہے ہم جھوٹی خبریں دیکھیں اور فارورڈ کریں؟ ترکہ ما لا یعنی، جس کی ہمیں حاجت نہیں ہے، جس میں ہمارے لیے دین اور دنیا ہو سکتا ہمارے کند ذہن کے اعتبار سے، ہمارے بدعملی کے اعتبار سے، ہماری نادانی کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے مفید ہو. مفید وہ چیز ہے جس کو اللہ نے مفید کہا ہے. فائدہ مند وہ چیز ہے جس کو اللہ نے. مان لیا آپ کے واٹس ایپ پر کوئی میسج آیا غیر مصدق، غیر صحیح، جھوٹ، بکواس، مسلمانوں کے اندر خوف و حراست پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے، اور آپ نے دیکھا پھٹافٹ اسے فارورڈ. جھوٹ کو پھیلانے والے آپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دیکھیے ایک میسج بہت پہلے سے آ رہا 3 سال سے کہ فلاں نے مسجد گرائی، اس کو اتنا پھیلاؤ کہ اس کے ناک میں دم ہو جائے. سامنے کھڑے ہو کر کے تو ناک میں دم کرنے کی ہمت آئی نہیں، یہ میسج پھیلانے سے ناک میں دم ہوگا، ہے بات کہ نہیں؟ تو ان چیزوں سے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہمارے لیے نقصان دہ اور تکلیف. کیونکہ جان لیجیے یہ عمر، یہ وقت، یہ نعمت، اس کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہو. آج دیکھیں معاملہ ہے، کوئی گھر بنا رہا ہے، ہم اس کے لیے برکت کی دعا کریں. اگر یقیناً اس کے اندر کوئی بھلائی ہے تو ہم بہترین مشورہ دے دیں. کھڑے ہو گئے، ارے اس کھڑکی کو ادھر لگایا ہوتا تو بڑا اچھا رہتا، یہ پلر ایسا کیا ہوتا تو بڑا اچھا رہتا، یار یہ روم چھوٹا کیوں کر دیا، یہ پاخانہ یہاں کیوں سیٹ کر دیا، یہ یہاں کیوں کر دیا. ہے اس کی کوئی ہمیں ضرورت؟ ہے کوئی ضرورت؟ آج ہمارا بیشتر وقت اسی میں گزرتا کہ نہیں گزرتا؟ اسی میں گزرتا کہ بوفیا میں گئے، بھائی لیے سینڈوچ، اچھا لگے تو کھا لیجئے، ورنہ کسی جانور کو، یار اس میں اگر یہ ڈال دیا ہوتا تو بڑا اچھا لگتا، یہ ڈال دیا ہوتا. بھائی اس کو جا کر کے، اگر اس کے اندر خیر و بھلائی تو اس کو جا کر کے چپکے سے نصیحت کرو. کسی کی شادی ہوئی، یار لڑکا اچھا نہیں پایا، لڑکی اچھی نہیں پایا، یہ ایسا نہیں کیا، یہ ہے کوئی فائدہ اس کا؟ آپ عمرے سے آئے واپس، دوست سے ملاقات، ہاں بھائی تو ٹائم میں کیا کھائے تھے، کیسے کھائے تھے، کیسے طواف کیے، کیسے، اگر تعلیم مقصد ہے تو پہلے دینا چاہیے، کیا کیا دیکھے تھے، کیسے دیکھے تھے. ترکہ ما لا یعنی، ہے اس کی کوئی ہمیں ضرورت؟
ہے اس کا ہمارا دینی کوئی فائدہ؟ ہے اس کا دنیاوی کوئی فائدہ؟ سیاست میں گھسیے، ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے، ہر ایک پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، ہر ایک حاکم وقت بنا ہوا ہے سیاست میں. یار یہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. ایسے شیخ نے خاص طور پہ اس کو ذکر کیا ہے کہ جب سیاست کی دو آدمی بیٹھ کر کے بات کرنے لگتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں تو ساری غلطیاں حاکموں کے اندر نکالتے ہیں، اپنے اندر کوئی غلطی نہیں نکالتے. ارے بھائی ہم ان چیزوں کے بارے میں جن کے اندر خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ ان کی برائیوں کی تائید نہ کرو، پیٹھ پیچھے ان کے لیے ہدایت کی بولیے. ان کی برائیوں کی تائید نہ کرو، پیٹھ پیچھے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو ایسے انداز سے قدم اٹھاؤ جس سے فتنہ و فساد اتنا نہ بڑھے بلکہ آسانیاں آئیں، آسانیاں آئیں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، پورے دیش کے واسیوں کے لیے آسانیاں. حکومت یار ملک سلمان یہ کر دیے، وہ کر دیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. ارے بھائی اس کرسی یہاں پیٹ پیچھے ہمارے لیے کوئی متعلق ہے اس سے؟ اقامہ بڑھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ترکہ مال ہے اس کا کوئی ہمیں فائدہ؟ ہم یہاں بیٹھ کر درس کے اندر یا اپنے روم میں لاکھ بکواس کریں، کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ بلکہ کیا ہوگا؟ لا علمی میں تہمت لگائیں گے ہم، جھوٹ بولیں گے ہم، غیبت کریں گے ہم، چغلی کریں گے ہم، دوسرے کا ذہن خراب کریں گے ہم. کوئی فائدہ بتا دیجئے، ہے کوئی فائدہ؟ محمد بن سلمان کے خلاف بولنا، ملک سلمان کے، یا اپنے مدیر کے خلاف پیٹ پیچھے، آپ کا جو کفیل ہے پیٹ پیچھے، کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر اسی چیز کا نظریہ ہم بدل لیں کہ ہم اس کے پیٹ پیچھے اس کی ہدایت کی، بھلائی کی دعا کریں. اگر ہے طاقت، برائی مٹانے کا 3 ذریعہ ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے اگر کوئی شریعت کے خلاف کام دیکھتا ہے، اپنے مزاج کے حساب سے نہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، تو اگر طاقت ہے ہاتھ سے مٹانے کی تو ہاتھ سے، اور حاکموں کی طاقت ہاتھ سے مٹانے کی ہمارے اندر ہے. ہاتھ سے جس پر ہم حاکم ہیں ان پر تو ہماری طاقت ہے. اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے شریعت کے دائرے میں یہ برائی مٹانے کا ذریعہ پیٹ پیچھے تہمت لگانا، غیبت کرنا، گالیاں دینا، بکواس کرنا بیٹھ کر کے، یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے. یہ طریقہ اسلامی، آپ ٹیلی گرام بھیجئے، آپ خط بھیجئے، آپ جا کر کے وقت سے ملیے، ان کے مزاج کے حساب سے، ان کے وقت کے حساب سے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، ہم ہاتھ سے بھی کوئی برائی نہیں مٹا سکتے، ہم زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تب کیا اللہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا تم گنہگار ہو جاؤ گے؟ دل میں برا جانو، لیکن اس برائی کو دوسروں سے شیئر نہ کرو. شیئر کرو گے تو ہو سکتا ہے تہمت لگا رہے ہو سکتا ہے زبان کے آفتوں میں پھنس جا رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ گھروں کے اندر دیکھ لیجئے، گھروں کے اندر دیکھ لیجئے. ارے بھائی ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کوئی اپنی بیوی کے لیے بند اٹیچی میں کوئی چیز لایا، ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے کے لائق نہ ہو. کیا لایا؟ یہ لایا ہوگا، کیسے لایا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. ترک ہو مالا یعنی ہے اس کا کوئی فائدہ؟ ہم روڈ پہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی گاڑی لے کر، ارے یار یہ نیلے کلر کی گاڑی کیوں خریدا، اس کو پیلا لینا چاہیے. یار اس کے پاس دماغ نہیں ہے، اس کو پیلا لینا چاہیے، اس کو یار براؤن لینا چاہیے، اس کو چتکبرا لینا چاہیے. کہاں لیے؟ فلاں کمپنی. ارے یار فلاں کمپنی میں لیتے تو 2 پیسہ سستا. وہ کمپنی ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. اس کی ہمیں کوئی ضرورت؟ ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل میں ہم گئے، لائن ہے، رول ہے، قاعدہ قانون ہے. ارے یار وہ ڈاکٹر تو بیٹھ کر کے گہوا پی رہا ہے، تال بکرا کلاؤ کہہ رہا ہے، وہ تو بیٹھ کر کے یہ کر رہا ہے، وہ تو اتنی دیر بیٹھ کر کے اگر ڈاکٹر کے اندر کوئی خرابی ہم محسوس کر رہے ہیں
اتنی دیر بیٹھ کر کے ڈاکٹر کی ہدایت کی اگر ہم سچے دل سے دعا کرتے تو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوتا اور اس کے لیے فائدہ مند ہوتا. اور جب جائیں اس کے پاس تو حکمت عملی سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے گزارش کریں, اس سے کیا کریں. بے صبرے ہیں ہم مفتی دوسروں کے لیے زیادہ. آئیے ہم اپنے اوپر دھیان دیں کہ اگر یہ سارے بکواس ہمارے بارے میں ایسی چیزوں کو بولنا سننا جو اچھا نہیں, ہم دیکھیں اپنے بارے میں اگر ہم دیکھیں ترکہ مالا یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اس کے فائدہ مند کی چیزیں نہیں. ہونا کیا چاہیے؟ نماز چھوڑنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ قرآن کی تلاوت نہ کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے سماجی اعتبار سے بھی, مالی اعتبار سے بھی, سیاسی اعتبار سے بھی, اخلاقی اعتبار, ان ساری چیزوں کو ہم نے لے لیا اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے مفید ہیں, کارآمد ہیں, نفع بخش ہیں, ہماری مضبوطی کا سادھن ہیں, ہمارے پرہیزگاری کا ذریعہ ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کرنے کا ذریعہ ہے, ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ان کو ہم نے لے لیا. ہمیشہ یہ ہونا, ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں, ہمارا اس سے کوئی فائدہ نہیں, ہمارا اس سے نقصان ہے, ہم اسے چھوڑ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی برائی دیکھیں اور کہے یار ہم سے مطلب نہیں ہے اس سے, نہ. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. کسی کے اندر کوئی منکر چیز دیکھیں, کوئی غلط چیز دیکھیں, خلاف شریعت چیز دیکھیں تو اس حدیث پر کم سے کم زبان سے اس کو حکمت کے ساتھ روکے. یہ نہیں کہ ارے وہ کر رہا جا رہا جانا میں ہم سے کہا, نہ یہ مثال نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیت, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک کو اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ شیخ کے خطبے کا خلاصہ تھا. ساتھ ہی ساتھ کوئی اس چیز کو آج ہندوستان کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس چیز پر فٹ نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کو اس بات پر گرہ لگا لینا چاہیے, سارے مسلمانوں کو, دنیا کے ساری طاقتوں کو, مسلمانوں کو اس بات پر گرہ لگانا چاہیے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا انجام ملے گا, آج نہیں تو کل. چنانچہ ہم ظالم نہ ہوں. اسلام ظلم کو ناپسند کرتا ہے, اسلام ظالموں کو ناپسند کرتا ہے, اسلام ظلم سے روکتا ہے, اسلام مظلوم کے ظالم کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے. صحابہ کرام سے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انصر اخاک ظالما او مظلوما, تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اکرم سے ہمارے سمجھ میں تو یہ بات آ گئی کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اس کی مدد کیا جائے, اس کو ظلم کی چکے سے نکالا جائے. ظالم کی مدد کیسے ہم کریں؟ ظالم کی مدد اس کے پاس, اس سے مل کے, اس کو لکھ کر کے اس کو اس کے ظلم سے روکنا. تو یہ جان لیجئے اللہ کے ہاں ظالم کا انجام بھیانک ہے. دوسری بات, ہماری یہ آواز اللہ کرے سب سے پہلے میرے دل میں بیٹھ جائے, پھر سارے مسلمانوں کے دل میں, اس وقت تک جب تک ہم اللہ تعالی کی اتاری گئی پاک شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں گے نہیں, ہم کبھی ظالموں کے ظلم سے بچے نہیں سکتے, کبھی ظالموں کے ظلم سے بچ نہیں سکتے ہیں. ہمارا جب گناہ ٹھاٹھے مارنے لگے گا, ہمارا گناہ جب اتنا ہو جائے گا کہ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ, زمین کی مسافت سے بھی زیادہ, آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ, تو اللہ تعالی ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کرے گا. اور یہ بات جانے رکھیے, ہم اپنے آپ کو اللہ تعالی سے دور کر لیے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے دور کر لیے ہیں, اپنے آپ کو دین اسلام سے دور کر لیے ہیں, اپنے آپ کو اسلامی آداب اور اخلاق سے دور کر لیے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے ہوشیار کیا ہے, آگاہ کیا ہے, دنیا کے اندر کی آنکھیں کھول لو. آج تم کیمپ کے جیسے یہ کر رہے ہو, جیل کے جیسے یہ کر رہے ہو, قبر کی جیل کو سمجھو,
اور جہنم کی جیل کو سمجھو. یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور یہ دنیا مومنوں کے لیے آزمائش گاہ ہے، جہنم ہے. جب تک مسلمان صحیح طریقے سے اپنے اسلام کا صحیح علم حاصل نہیں کریں گے اور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، جب تک ظالموں کے ظلم سے کبھی بچیں. سب کچھ طاقتیں، ظاہری طاقتوں کا استعمال کیا جائے گا جو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، ملک کے سارے باشندوں کے لیے خیر ہو، جس کے اندر بھلائی ہو، جس کے اندر امن ہو، جس کے اندر شانتی ہو. لیکن خالی ظاہری وسائل سے کوئی کام بننے والا نہیں ہے. چنانچہ ہندوستان میں جو اپنے حق کو لینے کے لیے مظاہرات کیے جا رہے ہیں، یقیناً اس کی سخت ضرورت ہے اور اس کے اندر حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک ہندوستان جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے. ہمارے ملک کا سنویدھان، ہمارے ملک کا قانون جو ان لوگوں سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار اور ہوشیار تھے، جن کے یہاں بھی ہندو مسلم کا بھی بھاونا تھا، یہ بات نہیں کہ وہ بالکل نردوش تھے، لیکن اس کے باوجود جو ملک کا سنویدھان بنا ہے، ملک کا قانون بنا ہے، اس قانون کو اگر کوئی توڑ رہا ہے تو جو کسی بھی سمدائے کے خلاف ہو رہا، صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں. ہمارا اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کسی بھی سمدائے کے ساتھ اگر اتیاچار ہو رہا ہے، بھرشٹاچار ہو رہا ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کے حقوق سے اس کو الگ کیا جا رہا ہے، تو ہمارا یہ حق، ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم ظالم کی بھی مدد کرو، اس کے ظلم سے روک کر، اور مظلوم کی مدد کرو. چنانچہ اس موجودہ حالات میں یہ پردرشن، طاقت پردرشن یا اپنی بات حکومتوں تک پہنچانے کا ہمارے ہندوستان میں یہی ایک ذریعہ، لہذا اس مظاہرے کو جاری رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے ایمان، اپنے تقوی، اپنی طہارت، اپنی یکتائی، اپنا اتفاق و اتحاد، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے. چنانچہ یہ نصیحت کہ ہمیں مظاہرے سے کیا تعلق، نہ، اس کی ضرورت ہے ہمارے ہندوستان کے اندر سنجیدہ، جس سے کسی پر اتیاچار نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی گھٹنا نہ گھٹے، کسی کا ہتیا یا قتل نہ ہو، کوئی املاک نہ جلائے جائیں، کوئی جائیداد نہ توڑی پھوڑی جائے، اور حکمت عملی کے ساتھ یہ گائے بیل بھینس کی طرح نکل جانے سے کوئی کام بننے والا نہیں. اور یہ بات بھی جانے رکھو کہ یہ قانون لوگوں نے بنا رکھا ہے، خالی یہ نہیں کہ یہ 5 سال ہے، اس قانون کا الغاء کیا جائے. یہ قانون جو سٹیزن شپ کا قانون ہمارے ہندوستان کے اندر آیا ہے، اس کے کینسل ہونے کے لیے شریعت مطہرہ اسلام کے دائرے میں بنا ظلم اور زیادتی کے، انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے، انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے، صرف مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سارے ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ خالی ہندوستانیوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے، ہر اس حاکم کی ذمہ داری ہے، ہر اس حکومت کی ذمہ داری ہے جس کے اندر انسانیت ہے، جس کے اندر عدل ہے، جس کے اندر انصاف ہے، جس کے اندر ظلم اور زیادتی کی نفرت ہے، جو اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے چند سکوں کے لالچ میں، دنیاوی چند منفعت کے لالچ میں آج ہمارے انڈیا کی میڈیا ڈالروں سے اور روپیوں سے بک گئی ہے. ہمارے انڈیا کے رکشک، جن کو پولیس کہا جاتا ہے، جن کو داروغہ کہا جاتا ہے، آج آپ انسان نہیں ہیں، آج آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے. آج آپ اپنے ملک کے کچھ لوگوں کی تائید میں لوگوں کا ہتیا کر رہے ہیں، لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، لوگوں کے جائیداد لوٹ رہے ہیں،
لوگوں کی عزت و آبرو لوٹ رہے ہیں. ذرا سوچو, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں. میں سارے ہندوستانی باشندوں سے, دیش واسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ہمارا ہے, ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ہندوستان تمہارا بھی ہے. ہم دونوں مل کے کسی کو بھائی کہتے تھے, کسی کو کاکی کہتے تھے, کسی کو کاکا کہتے تھے, اور ہم بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے. اپنی کرسی کے لالچ میں یا اپنے غلط نظریے کی تائید میں لوگوں پہ اتیاچار نہ کرو. اے دیش کے پولیسوں, اے دیش کے فوجیوں, تم رچھک ہو, اور جب رچھک ہی ڈکیت کرنے لگے, اتیاچار کرنے لگے, اور یاد رکھو اگر آپ کا اتیاچار کسی بھی مسلمان پہ ہوا یا کسی بھی ہندو پہ ہوا, بلکہ کسی گائے بیل بھینس پہ ہوا, تو اس کا انجام تمہارے لیے بھیانک ہوگا. یہ کرسی ہمیشہ تمہاری نہیں رہے گی, یہ پوسٹ ہمیشہ تمہارا نہیں رہے گا, یہ پولیس کی وردی ہمیشہ تمہارے بدن پر نہیں رہے گی. ایک دن تم بھی پبلک ہو جاؤ گے. ذرا سوچو آج کتنے درندگی کا ثبوت دیا جا رہا ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں. اگر یہی برتاؤ جو آج لوگوں کو پر بیت مار رہے ہیں, لوگوں کی جائیداد لوٹ رہے ہیں, لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں بوڑھوں کو پہنچ کر کے مارتے ہیں, اگر یہی برتاؤ تمہارے بچوں کے ساتھ ہونے لگے, تمہارے سنتان کے ساتھ ہونے لگے, تمہاری بیوی کے ساتھ ہونے لگے, تمہاری گاڑی کھڑی ہو اور 4 لونڈے کسی بھی سمودائے کے آ کے توڑ دیں, تمہارے دل پر کیا بیتے گا؟ کیا تم مطمئن ہو؟ کیا تم سنتوشٹ ہو یہ اتیاچار کرتے ہوئے؟ تم سنتوشٹ ہو, مطمئن ہو یہ ظلم کرتے ہوئے؟ لیکن میرے بھائیوں, ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا, اللہ تعالی کی طرف پلٹو اور لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف پلٹانے کی کوشش کرو. اور کسی کو میری اس بات پر آپتی نہیں ہونی چاہیے کہ میں لفظ اللہ کہہ رہا ہوں. وہ اللہ جس کو تم اوپر والا کہتے ہو, جس کا تم دوسرا نام دے کے بھگوان کہتے ہو, جس کا تم دوسرا نام دے کر کے ایشور کہتے ہو, جس کا تم دوسرا نام دے کر کے گاڈ کہتے ہو, وہی اللہ ہے جس نے آپ کو بنایا, آپ کے ہندوستان کی دھرتی کو بنایا, آپ کے ہندوستان پر جو آکاش ہے, آسمان ہے, اس کو بھی میں آپ سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے, تو تم کہو گے اوپر والا. اسی کو اللہ کہتے ہیں. اور اللہ کے ہاں جانا ہے, سارے ہندو سمودائے کو بھی جانا ہے, سارے برہمن سمودائے کو بھی جانا ہے, سارے دلت سمودائے کو بھی جانا ہے, سارے کرسچن سمودائے کو بھی جانا ہے, سارے مسلمان کے سمودائے کو بھی جانا ہے. بن کرنی بیکنٹھ نہ ہوگی, بنا تپسیا راج نہ ہوگا. اگر آپ بیکنٹھ چاہتے ہو اپنے دیشوں کے مرت کے بعد, مرنے کے بعد, اگر آپ اپنے دیشوں کے اندر شانتی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, انصاف چاہتے ہو, تو جو ہندوستان کا نیم ہے, سمویدھان ہے, قانون ہے, اسی کو فالو کرو. یہ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ آپ کے دیشوں کے اندر بھوکمری ہے, بے روزگاری ہے, اتیاچار ہے, بھرشٹاچار ہے, بلاತ್ಕಾریاں ہیں, ہندو بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور مسلمان بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. تم ہمیں بیوقوف بنا کر کے, ہم نے تمہیں ووٹ دیا یا ہمارے سمودائے کے لوگوں نے تمہیں ووٹ دیا, اس سے تم گرہ منتری بنے, پرائم منسٹر بنے, ایم پی بنے, ایم ایل اے بنے, مکھ منتری, اور ہمارے ہی ساتھ, ہمارے ہندوستانیوں کے ساتھ یہ وشواس گھات. کتنا گھٹیا کام ہے. کیا آپ زبردستی, آپ کو کسی سمودائے نے بنایا ہے نا, آپ کو بنایا ہے نا, کیا خالی برہمنوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے؟ دلتوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, مسلمانوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, دوسرے سمودائے کے لوگوں نے آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہاں جا لو, کتنے سال دنیا کے اندر جی لو گے؟ آپ بھی جانتے ہو سرگ اور نرک ہے, جنت و جہاں, کتنے سال آپ دنیا کے اندر جی لو گے؟ ذرا تاریخ پڑھو فرعون کی, ذرا تاریخ پڑھو حامان کی, ذرا ہسٹری پڑھو شداد کی, اور اپنے ہی دیش کے اندر اتیاچاریوں کا ہسٹری پڑھو, آپ کے سامنے آ جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بھی سمودائے نے آپ کو یہ پوسٹ دیا تھا, ووٹ دے کر آپ کو چنا تھا, آپ ایسا کرتب کرتے, آپ کی کتھنی اور کرنی ایسی ہوتی کہ دوسرے لوگ بھی اگلے سال آپ کو پرائم منسٹر بنائیں. آپ کو لوگوں کے روکنے کے باوجود بھی نہیں, اس حکومت کے اندر انصاف ہے,
اس حکومت کے اندر زیادتی نہیں ہے، اس حکومت کے اندر ظلم ہے، یہ تمہیں سوچنا چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلی چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ اور نہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ ان چیزوں کو کرو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو۔ میں سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، گڑ گڑاؤ، اور آپس میں سارے سیکولر لوگ، میں کسی سمدائے کو خاص نہیں، سارے سیکولر لوگ جو اپنے ہندوستان سے پریے کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سارے سمدائے کے سیکولر لوگوں سے میں کہوں گا کہ اس اتیاچاری قانون کا ویرودھ کریں، لیکن ویرودھ کرنے میں کسی پر اتیاچار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہم کمزور ہیں، رب العالمین ہم گنہگار ہیں، اے اللہ تو طاقتور ہے، اے اللہ تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر کے ہمیں تیری کتاب اور تیرے نبی کی طرف پلٹنے کی توفیق دے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے ذریعے ہدایت دے، اے اللہ تو ہندوستان کے اندر یہ توفیق دے، یہ موقع دے کہ ہمیشہ تیرا گن گایا جائے، تیری پوجا کیا جائے، تجھ سے پرارتھنا کیا جائے۔ اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون اتیاچاری ہے، کون بھرشٹاچاری ہے، کون ظالم ہے، کون ناانصاف ہے، تو ہی جانتا، ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہمیں۔ اے اللہ تو ظالموں کو ہدایت دے، انہیں ان کا مارگدرشن کر دے اور صحیح مارگ پر ان کو چلنے کا اوسر پردان کا توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سدیو پوری زندگی اتیاچاری سے یا اتیاچار سے مکت رکھ، ہمارے بھارت کو مکت اتیاچار کر دے، ہمارے بھارت کو اللہ، بلکہ بھارت ہی کو نہیں پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اتیاچار اور ظلم کو ختم کر دے۔ تو ہی اس بات کی طاقت رکھتا ہے۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔